السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم بالا میں اللہ تعالی تمام روحوں کو جمع کر کے یہ عہد لے چکا ہے کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں ارواح نے کہا قالوا بلا، یعنی بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس قول و قرار کے باوجود انسان نے کروڑوں جھوٹے خدا اور معبود گڑھ دیے۔ کچھ لوگوں نے سورج کی پوجا کی تو کچھ لوگوں نے چاند کی، کسی نے آگ کو خدا مانا تو کسی نے آسمان کی کڑکتی بجلی کو، اور انسان کی ایک بڑی تعداد تو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنے خدا کا درجہ دے بیٹھی۔ ان بتوں میں کچھ تو ایسے عجیب و غریب تھے جو نہ صرف انسانوں سے باتیں کرتے تھے بلکہ ان سے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جھوٹے خداؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے قوموں کی قومیں شرک میں مبتلا کر کے برباد کر دیں، جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالی نے کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے لات۔ دور جاہلیت میں لات عرب کا ایک انتہائی اہم بت تھا۔ یہ مربع شکل کا مالک تھا اور سفید پتھروں سے بنا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے اور اسے خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ بت عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج مسجد طائف کا بایاں مینار واقع ہے۔ قبیلہ بنو صفیق لات نامی اس بت کی بہت زیادہ معتقد تھی۔ تاریخی عرب کے مطابق جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے طائف کے قریب سے گزرا تو اہل طائف نے انہیں مکہ تک رہنمائی اور دیگر سہولیات مہیا کرائیں کہ کہیں وہ ان کے بت لات کو منہدم نہ کر دیں۔ لفظ لات کے لغوی معنی ہے ستو گھولنے والا۔ اہل عرب کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو تیار کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اہل طائف نے اس چٹان کی پوجا کرنی شروع کر دی جہاں پر بیٹھ کر وہ یہ کام کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جھوٹا معبود یعنی لات اس قدر مقبول ہو گیا کہ تمام عرب میں اس کی عبادت کی جانے لگی۔ لات کا ذکر سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تینوں عرب کی معزز ترین بیویاں تھیں جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2 پر آتا ہے عزا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے عزا اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو اہل طائف کو ایک غیر آباد اور ویران مکان سے ملی تھی۔ روایت کے مطابق جو بھی اس لڑکی پر بری نظر ڈالتا تھا وہ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس لیے اہل طائف اسے خدا کی بیٹی بھی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر ایک دن یہ لڑکی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی، لیکن اہل عرب نے مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں ایک بت بنا کر اس لڑکی کی عبادت شروع کر دی۔ قریش سمیت عرب کے تمام مشہور قبائل عزا کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آتے تھے اور قربانی کا جانور یہاں لا کر ذبح کرتے تھے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے پوجنے والوں سے کلام بھی کرتی تھی، یعنی یہ بولنے والا بت تھا۔ دوستو، در حقیقت یہ ابلیس کی ایک حامی جن عورت تھی جو اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزا کا بت گرانے اور جھاؤ کا یہ درخت گرانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف عزا کے اس بت کو توڑا بلکہ اس شیطان جن کو بھی قتل کر دیا جس کی وجہ سے یہ بت کلام کرتا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے منات۔ منات بھی لات اور عزا کی طرح عربوں کا ایک قدیم معبود تھا جسے یہ لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ منات سرزمین عرب کا سب سے پرانا بت بھی مانا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے بیچ قدید نام کے ایک مقام پر واقع ہے۔ یوں تو تمام عرب ہی منات کی عبادت کرتے تھے، لیکن یثرب کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ اوس اور خزرج میں یہ روایت تھی کہ جب ان قبائل کے لوگ حج کر کے واپس لوٹتے تو وہ اپنا احرام اسی بت کے پاس آ کے اتارا کرتے تھے، جبکہ قبیلہ بنو اسد اور بنو غسان تو باقاعدہ منات کا حج بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہ تھی کہ جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کی جائے۔ منات نامی اس بت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کو جاتے ہوئے توڑ دیا تھا۔ نمبر 4 پر آتا ہے یغوث۔ یغوث دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کے ان 5 انتہائی نیک عبادت گزار لوگوں میں سے تھے جو اپنی قوم میں اپنی تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے انتہائی مقبول تھے، لہٰذا ان کی قوم نے ان سے عقیدت و اظہار کے لیے ان کی تصویر اور مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لی تھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے یغوث سمیت ان 5 افراد کی عبادت شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ان بتوں کی عبادت سے منع فرماتے رہے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رنگی اور یہ تمام قوم سیلاب عظیم کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق تو قوم نوح کا خاتمہ ہو گیا تھا، البتہ اہل عرب نے یغوث سمیت ان کے تمام بتوں کو اپنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یغوث کا لغوی معنی ہے وہ مدد کرتا ہے۔ یہ اہل عرب میں قبیلہ طے اور قبیلہ مجہز کے بادشاہوں کا معبود تھا۔ مجہز والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرز کے مقام پر یغوث کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ دور جاہلیت میں اہل عرب کے بعض لوگوں کا نام بھی عبد یغوث ملتا ہے۔ دوستو نمبر 5 پر آتا ہے یعوق۔ یعوق بھی ایک انتہائی پرانا دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعوق نام کے اس بت کا ذکر بھی قرآن کی سورہ نوح میں باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے جس کی پوجا دنیا کی الگ الگ قوموں میں آج بھی کسی نہ کسی صورت میں رائج ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ حمدان کے لوگ بھی یعوق کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے تک کی جاتی تھی۔ نمبر 6 پر آتا ہے ود۔ ود نامی اس بادشاہ کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے جسے محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ عربوں نے ود نامی اس دیوتا کا بت دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ قبیلہ بنی قلب اور پریش کے لوگ بھی اسے اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ عرب کے تاریخی کتبات میں اسے ودم اوم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق بھارت میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اس قدیم ود کی شکل میں ہے۔ پرانے عرب میں عبد ود نام رکھنے کا رواج بھی عام تھا۔ نمبر 7 پر آتا ہے سوا۔ قرآن میں سوا کا نام ایک باطل دیوتا کے طور پر درج ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، تاہم اسلام میں عربوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ سوا کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا تھا جو روعات نامی علاقے میں قائم ایک مندر میں نصب تھا۔ سن 8 ہجری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن العاص اس مندر کو ڈھانے کی غرض سے روانہ ہوئے اور آپ نے صدیوں سے قائم کفر و شرک کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا تھا۔ نمبر 8 پر آتا ہے نصر۔ نصر کے لغوی معنی ہے گدھ یا عقاب۔ نصر نامی اس باطل دیوتا کا ذکر بھی قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 30 میں ہوا ہے۔ اس دیوتا کا بت عرب کے علاقے بلخا میں بنا ہوا تھا جس کی شکل صورت ایک گدھ جیسی تھی۔ قبیلہ حمر کے افراد اسے اپنا معبود مانتے تھے۔ قوم سبا کے قدیم کتبوں میں اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے جبکہ اس کے ماننے والوں کو اہل نسور بھی کہا جاتا ہے۔ نصر نامی جھوٹے معبود کی عبادت سلطنت روما کی ادوار میں اپنے عروج پر تھی۔